صلاح الدین ایوبی کا ممبر اور OIC مسجد اقصی سے ملحقہ عجائب گھر۔ ہمارے سامنے لکڑی کے جلے ہوئے بہت سے ٹکڑے شیشے کے کئی شوکیسوں میں رکھے۔ لکڑی کے ان جلے ہوئے ٹکڑوں پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ آبنوس کی لکڑی کے ان ٹکڑوں پر ہاتھی دانت، موتی، ہیرے، جواہر اور لال جڑے تھے۔ اس کے کناروں اور دروازے پر سونے کے پانی سے قرآنی آیات لکھی گئی تھیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے اس ممبر کے جلے ہوئے ٹکڑے تھے جسے اس نے 1187 کو فتح یروشلم کے بعد مسجد اقصی کی زینت بنایا تھا۔ یہ 6500 لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ تھا جنہیں بغیر کسی کیل یا گوند کے آپس میں جوڑا گیا تھا، اور یہ ممبر 1000 سال تک مسجد اقصی کے ماتھے کا جھومر رہا۔ یہ محض قیمتی لکڑی کا بنا ہوا ایک بیش قیمت ممبر ہی نہیں تھا، بلکہ بیت المقدس کی فتح کا استعارہ بھی تھا۔ یہ اسلامی آرٹ کا ایک انتہائی شاندار نمونہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس جدوجہد اور ان قربانیوں کی علامت بھی تھا جو مسلمانوں نے تقریباً 90 سال تک اس مسجد کو آزاد کروانے کے لیے کی تھیں۔ یہ ممبر نور الدین زنگی نے 1168 کو حلب میں بنوایا تھا۔ اسے بننے میں 3 سال لگے۔ یہ وہی نور الدین زنگی ہے جسے 3 مرتبہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مقبرے کے خلاف ہونے والی سازش سے آگاہ کیا، جس پر نور الدین زنگی نے مدینہ کا سفر کیا اور ان 4 فرنگیوں کو عین اسی وقت گرفتار کیا جب وہ جسد مبارک کو چرانے کی جسارت کرنے ہی والے تھے۔ نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس نیت سے بنوایا تھا کہ فتح یروشلم کے بعد وہ اسے مسجد اقصی کی نظر کرے گا، اور یوں یہ ممبر مسلمانوں کی بیت المقدس کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی علامت بن گیا۔ لیکن نور الدین زنگی کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ وہ خود اسے مسجد اقصی میں نصب کر سکتا، اور 1176 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری صلاح الدین ایوبی کے کندھوں پر آ پڑی۔ جولائی 1187 میں حطین کے میدان میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی مشترکہ افواج کو عبرتناک اور فیصلہ کن شکست دی، تو اس جنگ میں یروشلم کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ 20 سپٹمبر 1187 میں اس نے یروشلم کا محاصرہ کیا، اور یروشلم کے حاکم بلین آف بلین نے ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے اہل یروشلم کے ساتھ کمال صلہ رحمی کا سلوک کیا، اور اس کی اس رحم دلی کی بازگشت آج بھی اہل یورپ کے ہاں سنائی دیتی ہے۔ خون کا ایک قطرہ تک بہانے بغیر یروشلم شہر کو فتح کر کے عہد عمر کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے فدیہ لے کر یروشلم کے شہریوں کو معاف کر دیا، اور جو غریب شہری فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے ان کے فدیے کی رقم اپنی جیب سے ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا، اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے ساتھ اپنا مال و اموال لے کر شہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ حالانکہ 90 سال پہلے جب صلیبیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو خود یورپین مورخین کے مطابق مسلمانوں کا اتنا خون بہا تھا کہ یروشلم کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون تھا۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی کو چرچ میں اور زیر زمین پرانی مسجد اقصی کو گھوڑوں کے استبل اور گھوڑوں کی افزائش نسل کے مرکز میں بدل دیا تھا۔ اس نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا، اس کی مسجد کی حیثیت بحال کی، اسے تعمیری نو کی تزئین و آرائش کی، اور نور الدین زنگی کے ممبر کو مسجد اقصی میں لا کر نصب کر دیا۔ یہ ممبر 1000 سال تک اس مسجد کی زینت بنا رہا۔ 21 اگست 1969 میں یہودی انتہا پسندوں کی ایک گروہ نے مٹی کا تیل چھڑک کر اس ممبر کو آگ لگا دی تاکہ مسجد اقصی کو شہید کیا جا سکے۔ مسجد تو بچ گئی، لیکن صلاح الدین کا ممبر، محراب اور چھت کا خاصا حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے سارا الزام ایک انتہا پسند آسٹریلوی عیسائی روہن مائیکل ڈگلس پر لگا دیا، جو اس تخریب کار گروہ میں شامل تھا، اور یہودیوں کو صاف بچا لیا گیا۔ 2 دن کے بعد روہن ڈگلس کو اسرائیلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور عدالت میں اسے پاگل ثابت کر دیا گیا۔ 1972 میں اسے آسٹریلیا ڈیپورٹ کر دیا گیا، جہاں وہ سڈنی کے کیلن پارک ہسپتال میں داخل رہا، اور 1995 میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن در حقیقت اسے رہا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ خاموشی سے زندگی گزار سکے۔ لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب 2009 میں ABC نے اس کا لائیو انٹرویو نشر کیا،
مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نے اسے اسرائیل سازش قرار دیا اور مسلم ممالک سے مداخلت کی اپیل کی۔ صلاح الدین کا ممبر تو جل گیا، لیکن اس نے مسلم دنیا میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلم امہ بیدار ہو گئی۔ 25 سپٹمبر 1969 کو رباط میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہوا، جس میں اس فعل کی مذمت کی گئی اور یوں OIC یعنی آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس کی بنیاد پڑی۔ 6 ماہ بعد مارچ 1970 کو جدہ میں پہلی اسلامک کانفرنس ہوئی، جس میں سارے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی، اور 1972 میں شاہ فیصل کی کوششوں سے باقاعدہ OIC کا قیام عمل میں لایا گیا، جو آج کل آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کہلاتی ہے۔ مسجد کے محراب اور چھت کی تو مرمت ہو گئی، لیکن ممبر کی مرمت ناممکن تھی، لہٰذا 1972 میں اردن کی صدارت میں ترکی، مصر، انڈونیشیا اور مراکو کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے اردن کے البقاء یونیورسٹی میں جدید بنیادوں پر اس ممبر کی نقل یعنی ریپلیکا تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالآخر 50 سے زیادہ ماہرین اور کاریگروں کی 35 سالہ شب و روز محنت رنگ لائی۔ 2007 میں وہ اخروٹ کی لکڑی سے صلاح الدین کے ممبر کی نقل بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے اس کے 6500 ٹکڑوں کو عمان میں جوڑا گیا اور پھر انہیں توڑ کر ان ٹکڑوں کو مسجد اقصی میں لا کر دوبارہ جوڑا گیا۔ آج صلاح الدین ایوبی کا اصل ممبر تو مسجد اقصی کے اسلامک میوزیم کی زینت بنا ہے، اور اس کی نقل آپ کو مسجد اقصی کے حال میں نظر آتی ہے، اور OIC کا سفر آج بھی دائروں میں جاری ہے۔ جب بھی مسلم امہ کو کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو گہری نیند سوئی ہوئی OIC چند لمحوں کے لیے جھاگتی ہے اور ایک بیان جاری کر کے دوبارہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگتی ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ وہ سب جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔